السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے اپنے پیاروں کے ساتھ ہنستا بستا اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تو اچھا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے اپنی آخری سٹوری جو شیئر کی تھی وہ سورہ بقرہ سے متعلق 3 سچی کہانیوں کے بارے میں تھی جو لوگوں نے شیئر کی تھی۔ ہوا یہ کہ اس ویڈیو بنانے کی ٹھیک ایک دن بعد میری نظر سے سورہ بقرہ سے متعلق ایک بہت ہی زبردست پرسنل سٹوری گزری۔ میں نے سوچا میں آپ سب کی موٹیویشن کے لیے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں۔ اچھا، جس سسٹر کی سٹوری ہے ان کا نام حلیمہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ بات شروع ہوئی بلا ناغہ 30 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے ساتھ۔ انہوں نے ایک پکچر بھی شیئر کی تھی اس صفحے کی، اس پیج کی، جس دن انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تھی۔ اب میں آپ سے مانو ایگزیکٹلی وہی واقعہ شیئر کرتی ہوں جو انہوں نے اپنے بارے میں شیئر کیا تھا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ موٹیویشن ملے سورہ بقرہ کی تلاوت سے متعلق۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آنے والے 30 دن تک مستقل مزاجی سے ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کروں گی۔ یہ بات ہے 2020 کی۔ انہوں نے عہد کیا کہ نہ صرف سورہ بقرہ بلکہ پورا قرآن پڑھنے کی عادت اپنائیں گی۔ وہ کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جس دن پوری پڑھا کرتی تھی اس دن ایک ٹک لگا دیا کرتی تھی، جیسے پکچر میں شو ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں اس ٹائم جس سال انہوں نے شروع کیا تھا وہ سال میری یونیورسٹی کا لاسٹ گریجویشن کا ایئر تھا، مطلب ان کی گریجویشن کا آخری سال تھا، فائنل ایئر تھا، جب انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت اب سے آنے والے 30 دن کے لیے مستقل کروں گی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہ اسکالرشپ بہت ہی قابل بچوں کو ملتی تھی ان کے بقول، اور انہوں نے سوچا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں، ملے نہ ملے اللہ کی مرضی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اسکالرشپ اپلائی کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت میں روز کرتی تھی، اور روز ساتھ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اسکالرشپ سے نواز دے۔ سورہ بقرہ کو پڑھتے پڑھتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے ان سسٹر جن کا نام حلیمہ ہے، حلیمہ کو اسکالرشپ کی خوشخبری سنا دی۔ یہ اسکالرشپ فلی فنڈڈ تھی، یعنی حلیمہ کو کچھ نہیں دینا پڑا، اپنی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑا، نہ ان کے کوئی ایکسٹرا پیسے خرچ ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سورہ بقرہ کی توسط سے ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا اب حلیمہ کے لیے کہ جس کا انہوں نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مزید کہتی ہے کہ اس خواہش کے پورے ہونے کے بعد وہ سسٹر یعنی حلیمہ رکی نہیں، بلکہ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنے کے جب ایک دفعہ ثمرات دیکھ لیے انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئی حلیمہ کی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک بہترین جاب عطا کر دیجیے۔ 4 مہینے گزر گئے، جاب کے لیے پریشان بھی ہوتی تھی، پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی نہیں چھوڑی۔ ان کو پتا تھا کہ میرے راستے سورہ بقرہ کی کی تلاوت نے میرے سارے راستے آسان کر دینے ہیں۔ وہ کہیں سے واپس آ رہی تھی، شاید ٹرین کا سفر تھا، وہ بتاتی ہیں کہ وہ 40 منٹ کا کوئی سفر تھا۔ انہوں نے اس ٹرین کے سفر میں بیٹھ کر اپنی سی وی بنائی۔ ٹھیک ہے، جب آپ سی وی بناتے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس کو ڈفرینٹ کمپنیز میں فارورڈ کرتے ہیں، میل کرتے ہیں تاکہ آپ کو جاب آفرز واپس سے کال آ جائے، انٹرویو کی کال آ جائے، جاب آفر مل سکے۔ وہ کہتی ہے میں نے سی وی بنائی اس ٹرین کے سفر میں بیٹھ کے، اور ساتھ ہی اپنا کور لیٹر بنایا۔ ہوا یہ کہ اگلے ہی دن اس سی وی کو جو انہوں نے مختلف کمپنیوں میں بھیجا تھا، اگلے ہی دن ان کو ایک کمپنی سے کال آ گئی انٹرویو کی۔ وہ خود حیران تھی کہ میں نے اس وقت اس دن اس 40 منٹ میں ٹرین کے سفر میں ایسی شاندار سی وی بنائی کہ میں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں تھی سکتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی من پسند کمپنیوں میں سی وی اور کور لیٹر بھیج دیا۔ اگلے ہی دن حلیمہ کو انٹرویو کی کال آ گئی، اور کچھ مرحلوں کی شارٹ لسٹنگ کے بعد ان کو جاب مل گئی۔ سبحان اللہ، جاب بھی کہاں ملی؟ ان کی اپنی من پسند بہترین کمپنی میں۔ بتاتی ہیں کہ جب ان 4 مہینوں کے درمیان وہ جاب ڈھونڈ رہی تھی تو ان کو کچھ خواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی گاڑی خراب تھی اور وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ وہ بالکل کباڑ ہو چکی تھی۔
جب جاب کی سرچ کر رہی تھی ساتھ ساتھ وہ اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میں جب سی وی ڈراپ کرنے کے لیے اگر جاؤں گی تو مجھے یا تو ٹرین کا سفر کرنا پڑے گا یا خود کرایہ دے کر اس جگہ پہنچنا پڑے گا اگر میری جاب ہو بھی گئی. یا اللہ میری گاڑی کا میری کمیوٹ کا کچھ انتظام کر دیجیے. وہ اس بارے میں بڑی فکر مند رہتی تھی لیکن انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی نہیں چھوڑی. ایک چیز تھی جو ان تمام مشکلوں کے درمیان انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی, وہ یہی بتاتی ہیں کہ وہ اللہ سے دعا تھی. اچھا اب ہوا کیا, اگلے مرحلے میں کیا ہوا؟ انہوں نے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ جو بھی کار ہو چاہے جیسی چھوٹی موٹی پرانی نہیں, یا اللہ اس کا انتظام کروا دے. بتاتی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے وہ گاڑی دی جس کا انہوں نے وہم میں نہ گمان میں کبھی سوچا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے, وہ کہتی ہیں کہ جب وہ 8 سال کی تھیں تو ایک مووی آئی تھی جس کا نام ٹرانسپورٹر تھا. اس مووی میں جو ہیرو ایک گاڑی چلاتا ہے وہ تھی آڈی A8. اس کو دیکھ کر بچپن میں انہوں نے عہد کیا اور اس وقت ایک بیٹھ کے دعا کی, یا اللہ اگر میں گاڑی چلاؤں گی تو میں یہی گاڑی چلاؤں گی, وہ ایک لگژری کار ہے, کچھ ہو جائے یا اللہ تو اس کا وسیلہ بنانا. ہم کبھی بچپن میں بیٹھ کے کوئی شوق میں آ کے ایسے دل سے خواہش کر دیتے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے, اور واقعی میں وہ حلیمہ کے لیے قبولیت کے لمحات تھے. سبحان اللہ, اللہ نے وہی کار کچھ ہی عرصے کی جاب کے بعد حلیمہ کو وہی کار دلوا دی. اب یہ ساری چیزیں یقیناً بالیقین حلیمہ کے یقین, مستقل دعا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی توسط سے ہوئی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ مجھے میری زندگی ہر آسائش جو ملی ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے ملی ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح حدیث 804 ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھیں کیونکہ اس کی پابندی کرنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث ندامت. تو حلیمہ کی اس ریئل لائف سٹوری کو سن کر جو سبق حاصل کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ 2 سبق ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں سنوار دیتے ہیں جب انسان پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروکاری کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عادت اپنائیں, ذکر و اذکار سے ریلیٹڈ, قرآن شریف کی تلاوت سے ریلیٹڈ, نماز کی پابندی سے ریلیٹڈ, اس میں مستقل مزاجی اختیار کریں. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6464 ہے, جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہی ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے, خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو میں آپ کو اس میسج کے ساتھ آج چھوڑے جا رہی ہوں کہ ان باتوں پر غور کریے گا اور آج ہی سے عمل کرنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ کو, اسپیشلی قرآن شریف کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں, اور اگر آپ نے اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھنی خود اپنے ہاتھوں سے, ان چیزوں کی عادت اپنائیں. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے بھی. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, شیئر کر دیجئے ویڈیو کو, اور ویڈیو کا لائک ضرور کر دیجئے. پھر ملوں گی ایک اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.